بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے ایک نئے پروگرام ولی اللہ کے ساتھ۔ اس حوالے سے آج اس پروگرام کا آغاز ہم پبلشر محمد علی قریشی کی کتاب اللہ کے ولی سے کر رہے ہیں۔ اس کو شہرا آفاق قلمکار جناب خان آصف نے تحریر کیا۔ ولی اللہ کون، اس حوالے سے مختصر سا تعارف اور اس کے بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے مختصر سی تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ولی اللہ بننے کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا پڑتی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالصتاً اللہ تعالی اور اس کے رسول آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا پڑتا ہے۔ ولی ہونا آسان نہیں۔ یہ بوریا نشین دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ ایسے فقیر ہوتے ہیں جن کی خانقاہوں میں بادشاہ وقت برہنہ پا حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے حاجت مندوں کی جولیاں مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتے، ان کے ہاتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دوسروں کے لیے پھیلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکر کی ایسی کیفیت کو جانتے ہیں جو نعمتوں کو دوام بخشتی ہے۔ یہ شکر اور صبر جیسی عظیم نعمتوں سے بہرہور ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کی کسی منزل اور ماحول کی کسی کشمکش میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی کی شاہراہ سے ڈاواڈول نہیں ہونے دیتے۔ انہیں کوئی نعمت دی جاتی ہے تو اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خان آصف صاحب کی اس کتاب کا مختصر سا اقتباس۔ 400 ہجری میں غزنی میں حضرت سید علی حجویری کی ولادت ہوئی اور وفات 465 ہجری لاہور میں ہوئی۔ غزنی کے ایک علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام سید عثمان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ علوم شریعت حاصل کرنے کے لیے طویل سیاحت کی اور اپنے وقت کے اکابر صوفیاء اور علماء سے اکتساب حاصل کیا۔ پیر و مرشد کے حکم سے سلطان محمود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے شدید اذیتیں برداشت کی۔ حضرت سید علی حجویری کا شمار ان صوفیاء عظام میں ہوتا ہے جن کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھا۔ لوگ فرت عقیدت سے آپ کو داتا گنج بخش کہہ کر پکارتے تھے، مگر آپ اس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے، داتا تو بس ایک ہی ہے، یعنی اللہ۔ آپ نے شورا آفاق تصوف کے موضوع پر بے مثال کتاب کشف المحجوب تحریر کی